پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آپ کو جو انداز دیا اور جو آپ نے حضور سے سیکھا وہ عاجزی کی وہ خوبصورت آپ کی جو عادت کریمہ ہے جو آپ کے اندر تھی، عاجزی کا ایسا انداز جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا تھا وہ کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ اور بحیثیت رول ماڈل اگر ہم عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر جیسا انداز اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین کہہ دی۔ اللہ ہم سب کو ایسی عاجزی دے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی عاجزی تھی کہ آپ اکثر جب لوگ آپ کو محبت سے احترام سے بلاتے اور کسی دن آپ کو کسی شخص نے امیر المومنین کہہ دیا تو ارشاد فرمایا نہیں، مجھے امیر المومنین نہ کہو اور مجھے خلیفۃ الرسول بھی نہ کہنا۔ کہا حضور آپ خلیفہ تو ہیں، آپ رسول کے خلیفہ؟ کہا نہیں، خلیفہ نہیں ہوں میں، خلیفۃ الرسول اللہ ہوں، میں حضور کا خلیفہ نہیں ہوں، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ توفیق دی ہے، انہوں نے مجھے اس عادت دی ہے۔ اس قدر عاجزی ہے اور اس قدر طبیعت کے اندر عاجزی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ میں ایک اونٹ گم ہو گیا تو گلیوں میں نکل گئے اور تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، پوچھا کہ عمر کدھر بھاگتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک اونٹ گم ہوا ہے، بیت المال کا اونٹ ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو عوام کا مال ہے، تو اس لیے میں وہ خود تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کسی خادم کو کہہ دیں، وہ خادم جائے اور خادم جا کے ڈھونڈ لاتا ہے، آپ خود کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ سنیے علی، میں سب سے بڑا قوم کا خادم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی خادم نہیں ہے، مجھ سے بڑی کسی کو خدمت توفیق نہیں ہے، مجھے یہ خدمت کرنی۔ تو یہ عاجزی کا انداز اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر طبیعت کے اندر کیسی سادگی تھی، کس طرح کا سادگی کا انداز تھا کہ آپ کے پاس جو کرتا مبارک تھا اس کے اوپر کافی پیبند لگے ہوتے اور وہ پیبند نظر بھی آتے تھے۔ اکثر جب سفیر ملنے آتے، اکثر جب کوئی مہمان آتا تو آپ اسی طرح بیٹھ جاتے۔ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ ایک نیا کرتا لے لیں، ایک نیا کرتا سلوا لیں اور جب کوئی مہمان ملنے آئے تو اس وقت پہن لیا کریں، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ سارے مل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ ہی ان سے یہ کہہ دیں کہ کوئی مہمان آئے تو اس وقت تو پہن لیا کریں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ دیکھیے میں اور بہت ساری باتیں عمر سے کر سکتا ہوں لیکن یہ بات میں عمر سے نہیں کر سکتا، اس طرح کی بات عمر سے کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں جانتا ہوں ان کی طبیعت کیسی ہے لہٰذا مجھ سے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ہو جائے تو ایک ہی شخص ہے جو انہیں منا سکتا ہے، جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اگر منائیں گی تو امید ہے عمر مان جائیں گے۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ضرور کہوں گی، بلائیے اسے۔ حضرت عمر تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر اس میں حرج کیا ہے؟ اور اسلام پسند کرتا ہے خوبصورتی کو، اسلام خوبصورتی کا دین ہے، اسلام اس کو اچھا سمجھتا ہے، اگر تم اچھے کپڑے پہن لو گے تو عمر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے، ہاں چلو مہمان آئے تو پہن لیجئے۔ تو کیا انداز ہے، کیا جملہ ہے، کیا خوبصورت ترتیب ہے اور کیا آپ نے وہ اعلیٰ سادگی کی مثال دی۔ فرمایا ضرور میں آپ کی بات ضرور مانوں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے مجھے حکم دے دیا، میرے لیے آپ سے بڑا حکم کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا حضور کا انداز زندگی ایسا نہیں تھا؟ کیا حضور کے انداز ایسے نہ تھے؟ یا تو حضور کا کوئی انداز ایسا بتا دیں کہ جو آپ کے انداز سے باہر ہو، اگر وہ حضور کے اندر ہے تو میں ضرور پہنوں گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی عمر تو ٹھیک کہتا ہے، ساری زندگی حضور نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری ہے، اسی طرح کا انداز رکھا ہے۔ تو حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے اور بعد میں صحابہ کرام آئے، پوچھا اما جان کیا معاملہ بنا، کپڑا نیا لے آئے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، تم بھی صحیح کہتے ہو لیکن عمر جو کہتا ہے وہ زیادہ صحیح بات ہے، وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ حضور کی زندگی جیسی تھی میں نے ویسی زندگی میں گزارنا ہے، اسی طرح کا انداز رکھنا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین کہہ دیجیے۔ یہاں آ کے جو چند باتیں کی جاتی ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا کوئی انداز آ جائے اور ہم اسی ترتیب کے ساتھ زندگی میں آئیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ اور پھر آل رسول کی محبت، حضور کی آل کے ساتھ پیار، یہ بھی آپ نے سکھایا ہے، یہ بھی آپ نے تربیت کی ہے۔ آل رسول کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کسی میٹنگ میں مصروف تھے، لوگ آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، تو آپ کے صاحبزادے ملنے کے لیے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر ملنے کے لیے جو ہی اندر آنے لگے تو آپ نے ڈانٹ دیا، فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا میٹنگ ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہو کے انتظار کرو، اور جب تک ختم نہیں ہوتا اندر آنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے باہر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باہر کھڑے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، عرض کیا کہ اندر تو کوئی گفت و شنید جاری ہے لہٰذا آپ انتظار کر لیجئے، مجھے بھی یہی حکم ہے کہ انتظار کیجیے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، میں ظہر کے وقت مل لوں گا، یہ کہہ کے تو آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس جو ہے حضرت عمر باہر آئے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا، کوئی مہمان؟ کہا جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کہا تو کیا ہوا، آپ اندر بھیج دیتے؟ فرمایا حضور آپ نے مجھے ڈانٹ دیا، تو مجھے آپ نے ڈانٹا تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں کیونکہ اندر گفت و شنید ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ نہ آئیے۔ تو آپ روئے، فرمایا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جانتا ہے کہ وہ بیٹا کس کا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ نواسا کس کا ہے، تو جانتا ہے کہ اس کی نسل کس کی ہے، لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ فوراً آپ بھاگے دوڑے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور باہر دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر حسن باہر تشریف لے آئیں تو خلیفہ وقت انہیں خود ملنے کے لیے آیا ہے، میں حاضر ہوں حضور، آپ نے میرے دروازے پہ آنے کی سعادت مجھے دی ہے، اگر میں اس وقت نہ مل سکا تو میں خود آپ کے پاس چل کے آتا ہوں۔ تو آل رسول کا جو پیار آپ نے دیا ہے اور آل رسول کی جو محبت آپ نے دل میں ڈالی ہے وہ کوئی نہیں ڈال سکا۔ لہٰذا میں یہاں ایک بات کروں کہ اگر یہ ساری خوبصورت باتیں کرتے چلے جائیں اور حضور کی وہ حدیث کہ آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل ذرا آج میرے عمر کے فضائل تو بیان کیجئے، تو ارشاد فرمایا کہ حضور مجھے اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی دی جائے تو بھی میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔
900 سال بھی میں لگا رہوں اور مسلسل بات کرتا رہوں، عمر کی فضائل میں گفتگو کروں، میرے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ آپ کے عمر کے فضائل ختم ہو سکے۔ تو لہذا مقصد یہ ہے اس بات کرنے کا، ان باتوں کی گفتگو کا انداز کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارے اندر ایسے انداز پیدا کر دے، اور جو ہمارے ساتھی اس مسند پہ فائز ہیں، جنہیں اللہ نے ایسی توفیقیں دی ہیں، اللہ انہیں ایسی عاجزی عطا فرما دے، اللہ انہیں اسی طرح کا آل رسول کا پیار عطا کر دے، اور اللہ انہیں اسی طرح کی جب عہدے اور مقام ملے تو اسی طرح کا لوگوں کے ساتھ رویہ عطا فرمائے۔ اور میری مراد وہ تمام کوششیں ہیں جو میرے قبلہ عالم کر رہے ہیں، اور یہ جو خوبصورت ترتیب بنا کے حضرت فاروق اعظم کی خوبصورت شخصیت کو آشکار کیا جاتا ہے، ان کئی برسوں میں میں نے دیکھا کہ آپ جب یہ گفتگو سن لیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر وہ قیمتی جوہر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ وقت گزرتا ہے، آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے اندر بھی ایسے ہی عادات آنا شروع ہو گئی ہیں جو کبھی میں نے کئی سالوں پہلے حضرت فاروق اعظم کی گفتگو میں سنا تھا۔ تو یہ یقیناً اثر رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا یہ جو خوبصورت انداز میرے پیر و مرشد بنا دیتے ہیں، اس کی اثر آفرینی یقینی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اس پہ قائم رکھے، اور ہم اسی طرح آپ کے دست و بازو بنے رہیں، اور آپ کے ساتھ اسی طرح اس مشن کو آگے چلاتے رہیں۔ اور آج اسی طرح جو آج دنیا میں اس وقت اندھیرا، اور اس وقت شدید دنیا کی حالت جو اس وقت گم گشتہ راہوں کے اندر چل پڑی ہے، میری اور آپ کی یہ خض و حضرت کے ساتھ جو یہ مل کر کوشش ہے، یہ یقیناً کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ ضرور وقت آئے گا کہ حضرت فاروق اعظم کی خوبصورت یہ باتیں ساری دنیا کے اندر پھیلتی رہیں گی، اور یقیناً یہ اجالا ہو کے رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو مزید آپ کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔